أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوید بن سعید، عبداللہ بن عامر بن زرارہ، مسروق بن مرزبان، یحییٰ بن زکریا، صالح بن حی، سلمہ بن کہیل، سعید بن جبیر، ابن عباس، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ کو طلاق دی، پھر ان سے اللہ عز و جل کے فرمان، وہ روزہ رکھنے والی، عبادت کرنے والی اور جنت میں تیری بیوی ہے کی وجہ سے رجعت کر لی۔ محمد بن بشار، مؤمل، سفیان، ابی اسحاق، ابو بردہ، ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہے جو اللہ عز و جل کے احکامات سے کھیل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے تجھ کو طلاق نہیں دی، رجوع کیا نہیں، طلاق دی۔ کثیر بن عبید حمصی، محمد بن خالد، عبید اللہ بن ولید، محارب بن دیسار، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کیے گئے کاموں میں سے اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر نے نبی سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اسے کہو رجعت کر لے یہاں تک اس کی بیوی حیض سے پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور اس سے پاک ہو، اس کے بعد اگر خواہش ہو تو طلاق دے جماع سے قبل، اور اگر چاہے تو نکاح میں رکھے، اور یہی عدت ہے عورتوں کی جس کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، سفیان، ابی اسحاق، ابو احوص، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، سنت طریقے سے طلاق دینا یہ ہے کہ عورت کو حیض سے فراغت پانے کے بعد طلاق دے اور اسے طہر میں جماع نہ کرے۔ علی بن میمون، حفص بن غیاث، اعمش، ابی اسحاق، ابو احوص، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ عورت کو طہر میں ایک طلاق دے، جب تیسری بار پاک ہو تو آخری طلاق دے، اور اس کے بعد عدت ایک حیض ہوگی۔ نصر بن علی، عبد الاعلی، ہشام، محمد، یونس بن جبیر، ابو غلاب، ابن عمر،
یونس بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا، ایک مرد نے عورت کو طلاق دی حالت حیض میں۔ انہوں نے کہا ابن عمر کو پہچانتا ہے؟ انہوں نے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حیض میں، تو عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے حکم دیا کہ وہ رجوع کرے۔ میں نے کہا یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تیرا کیا خیال ہے، اگر وہ عاجز ہو یا حماقت کرے؟ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد، وکیع، سفیان، محمد بن عبد الرحمن، مولا طلحہ، سالم، حضرت ابن عمر نے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حیض میں۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجوع کرے، پھر طلاق دے جب وہ حیض سے پاک ہو یا حاملہ ہو جائے۔ محمد بن رماح، لیث بن سعد، اسحاق بن ابی فرواہ، ابو زناد، عامر شعبی سے روایت ہے میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا تم اپنی طلاق کو حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دیں اور وہ یمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو برقرار رکھا۔ بشر بن ہلال، جعفر بن سلیمان، یزید، مطرف بن عبداللہ بن شقیر، عمر بن حسین، مطرف بن شقیر سے روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص طلاق دے اپنی بیوی کو، پھر اس سے رجوع کرے اور نہ طلاق پر اس نے کسی کو گواہ کیا اور نہ ہی رجوع پر۔ عمران نے کہا اس نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی خلاف سنت کیا، طلاق پر بھی لوگوں کو گواہ کرے اور رجوع پر بھی۔ محمد بن عمر بن حیاج، قبیصہ بن عتبہ، سفیان، عمرو بن میمون، زبیر، عوام، ام کلثوم سے مروی ہے کہ ان کے نکاح میں ام کلثوم بنت عقبہ تھیں۔ انہوں نے زبیر سے کہا میرا دل خوش کر دو ایک طلاق دے کر۔ انہوں نے ایک طلاق اس کو دے دی، پھر نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو وہ بچہ جن چکی تھیں۔ زبیر نے کہا اس نے مجھ سے مکر کیا، اللہ تعالی اس سے مکر کرے، بدلہ دے۔ پھر جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کی میعاد گزر گئی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو احوص، منصور، ابراہیم، اسود،
ابی سنابل سے مروی ہے سبیعہ اسلمیہ جو حارث کی بیٹی تھی اپنے خاوند کی وفات کے بعد 20 دن بعد بچہ جنی جب نفاس سے فارغ ہوئی تو اس نے بناؤ سنگھار کیا لوگوں کو اچنبھا ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا بے شک وہ سنگھار کرے اس کی عدت مکمل ہو چکی ابو بکر بن ابی شیبہ علی بن مسہر داود بن ابی ہند شعبی مسروق اور عمر بن عتبہ سے مروی ہے ان دونوں نے سبیعہ بنت حارث کو لکھا ان کا حال پوچھا انہوں نے جواب لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے 25 دن بعد بچہ جنا پھر انہوں نے تیاری کی نکاح کی تو ان سے ابو سنابل نے کہا تو نے عجلت کی عدت پوری کر یعنی 4 مہینے 10 دن یہ سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا اپنا پورا حال بیان کیا آپ نے فرمایا اگر نیک شخص مل جائے تو نکاح کر لے نصر بن علی محمد بن بشار عبداللہ بن داود ہشام بن عرواہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبیعہ اسلمیہ کو حکم فرمایا کہ نکاح کر سکتی ہے جب اپنے نفاس سے فراغت حاصل کرے یعنی پاک ہو جائے تو محمد بن مثنی ابو معاویہ اعمش مسلم مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو کوئی چاہے ہم سے لعان کر لے کہ سورت نساء مختصر سورت طلاق اس آیت کے بعد اتری جس میں 4 مہینے 10 دن کی عدت کا حکم دیا گیا ہے ابو بکر بن ابی شیبہ ابو خالد سلیمان بن حیان سعد بن اسحاق بن کعب بن عجراہ زینب بنت زینب بن کعب بن عجراہ سے مروی ہے جو ابو سعید خدری کے نکاح میں تھیں کہ میری بہن فریعہ بنت مالک نے کہا میرا خاوند اپنے عجمی غلاموں کو ڈھونڈنے نکلا اور ان کو پایا علاقہ قدوم کے کنارہ پر لیکن غلاموں نے اس کو مار ڈالا میرے خاوند کے مرنے کی خبر پہنچی جس وقت میں انصار کے گھر میں تھی جو میری رہائش سے دور تھا میں نبی کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند کی موت کی اطلاع آئی ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں جو دور ہے میرے اور میرے بھائیوں کے گھر سے
اور میرے خاوند نے کچھ ورثہ نہیں چھوڑا جس کو خرچ کروں یا وارث بنوں، نہ ہی میرا ذاتی گھر ہے۔ اب اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کے گھر میں چلی جاؤں۔ یہ مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس سے مجھے سہولت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو ایسے ہی کر لے۔ فریعہ نے کہا میں یہ سن کر مارے خوشی کے نم آنکھوں سے نکلی، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کی زبان مبارک پر میرے فائدہ کا حکم نازل کیا۔ میں مسجد میں ہی تھی یا کسی حجرے میں کہ پھر نبی نے مجھے بلایا اور فرمایا تو کیا کہتی ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اسی گھر میں رہ جہاں تیرے خاوند کے مرنے کی خبر آئی، یہاں تک کہ قرآن کی بتائی گئی مدت پوری ہو جائے۔ محمد بن یحییٰ، عبد العزیز بن عبداللہ ابن ابی زناد، ہشام بن عروہ، حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں مروان کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہاری ہم قوم عورت کو طلاق دی گئی اور وہ باہر گھومتی پھرتی ہے۔ میں اس کے پاس گزرا تو اس نے کہا ہم کو فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر بدلنے کی اجازت دی۔ مروان نے کہا اللہ کی قسم حضرت عائشہ نے عیب کیا فاطمہ کی اس حدیث پر اور کہا فاطمہ ایک خالی مکان میں تھی تو اسے خوف محسوس ہوا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان بدلنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا فاطمہ بنت قیس نے کہا یا رسول اللہ کوئی چور لٹیرا میرے گھر میں نہ گھس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہاں سے نکل لے۔ سفیان بن وکیع، احمد بن منصور، حجاج بن محمد ابن جریج، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میری خالہ کو طلاق دی گئی، پھر انہوں نے ارادہ کیا اپنی کھجوروں کا باغ کاٹنے کا، تو ایک شخص نے انہیں گھر سے نکلنے پر تنبیہ کی، وہ نبی کے پاس آئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تو کاٹ اپنی کھجوروں کو اس لیے کہ تو صدقہ دے گی یا دیگر نیک کام سر انجام دے گی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد، وکیع، سفیان، ابو بکر بن ابی جاہزم بن سخیر، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ ان کے خاوند نے ان کو 3 طلاقیں دیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان کے لیے سکنی دلائی اور نہ ہی نفقہ یعنی نہ ہی مکان دلوایا اور نہ ہی خرچہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مجھے میرے خاوند نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 طلاقیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تیرے لیے نہ مکان ہے نہ نفقہ۔ احمد بن مقدام، ابو اشعث، عبید بن قاسم، ہشام بن عروہ، عائشہ، عمرہ بنت جون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عمرہ بنت جون نے اللہ کی پناہ مانگی حضرت سے۔ جب وہ آپ کے پاس لائی گئی تو اس نے تعوذ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے ایسے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی جس کا ہی حق ہے سے کہ پناہ مانگنی چاہیے۔ محمد بن یحییٰ، عمرو بن ابی سلمہ، ابو حفص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ جب عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پر ایک معتبر شخص کو گواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کو قسم دی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھائے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو اس گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی، اور اگر وہ شوہر قسم نہ کھائے تو اس کا قسم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے مثل ہوگا اور طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ ہشام بن عمار، حاتم بن اسماعیل، عبد الرحمن بن حبیب بن اردک، عطا بن ابی رباح، یوسف بن ماہک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں میں مذاق بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقت، اور حقیقت میں کہنا بہرحال حقیقی طور پر ہی متصور ہوتا ہے، نکاح، طلاق، رجعت۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبدہ بن سلیمان، حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، زرارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت سے دل میں پیدا ہونے والے خیالات و باتوں سے درگزر کیا، الا یہ کہ وہ ان خیالات پر عمل پیرا ہو یا زبان سے ادا کرے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، محمد
بن خالد ابن خداش، محمد بن یحییٰ، عبد الرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، حماد، ابراہیم، اسود، عائشہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا، سونے والے سے الا یہ کہ وہ بیدار ہو، نابالغ سے حتیٰ کہ بلوغت کو پہنچ جائے، دیوانے سے یہاں تک کہ وہ تندرست و توانا ہو جائے۔ ابو بکر کی روایت یوں ہے، الا یہ کہ وہ تندرست ہو جائے۔ محمد بن بشار، روح بن عبادہ ابن جریج، قاسم بن یزید، علی بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلم اٹھا لیا، نابالغ سے، دیوانے سے اور سونے والے سے، الا یہ کہ وہ اس حالت سے نکل کر ہوش و حواس میں آ جائیں۔ ابراہیم بن محمد بن یوسف، ایوب بن سوید، ابو بکر، شہر بن حوشب، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کروائے گئے کام معاف کر دیے۔ ہشام بن عمار، سفیان بن عیینہ، مسعر، قتادہ، زرارہ بن اوفا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے درگزر فرما دیا میری امت سے اس کام وسوسوں کو جو ان کے دلوں میں آئے، الا یہ کہ عمل پیرا نہ ہو یا زبان سے ادا نہ کرے، اسی طرح درگزر کیا بوجہ اکراہ کیے گئے کاموں سے۔ محمد بن مصفہ، ولید بن مسلم، اوزاعی، عطا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے معاف کر دیا میری امت کو نسیان اور بامر مجبوری کیے گئے کام۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، محمد بن اسحاق، سور، عبید بن ابی صالح، صفیہ بنت شیبہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبردستی کرنے کی صورت میں طلاق اور عتاق نہیں ہے۔ ابو قریب، حشیم، عامر،
ابو قریب حاتم بن اسماعیل، عبد الرحمن بن حارث، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا آدمی مالک خاوند ہی نہیں تو اس کو طلاق نہیں پڑتی۔ احمد بن سعید، علی بن حسین بن واقد، ہشام بن سعد، زہری، عرواہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح سے قبل طلاق نہیں اور نہ ملک سے پہلے آزادی ہے، یعنی جب کسی چیز کا ان چیزوں میں سے تو مالک نہیں یا وجود نہیں تو رد کیسا؟ محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، جویبر، ضحاک، نزال بن صبراہ، علی بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح سے قبل طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، ولید بن مسلم، اوزاعی، زہری، اوزاعی سے روایت ہے، میں نے زہری سے دریافت کیا کہ نبی کی کون سی بیوی نے آپ سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا، مجھ سے عرواہ نے بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جون کی بیٹی جب نبی کے پاس لائی گئی اور آپ قریب ہوئے تو بولی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے پناہ مانگی بڑے کی، اب اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد، وکیع، جریر بن حازم، زبیر بن سعید، عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق بتاہ دی تو وہ نبی کے پاس آئی، آپ نے فرمایا، بتاہ سے تو نے کیا مراد لیا؟ انہوں نے کہا، ایک طلاق۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تو نے ایک ہی مراد لی؟ رکانہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تو ایک ہی مراد لی۔ راوی نے کہا، تب نبی نے رکانہ کی زوجہ واپس لوٹا دی۔ محمد بن ماجہ نے کہا، میں نے ابو الحسن علی بن محمد تنافسی سے سنا، وہ کہتے تھے، یہ حدیث کتنی عمدہ ہے، یعنی اس کی سند بہت صحیح ہے۔ ابن ماجہ نے کہا، ابو عبید کو ناجیہ نے ترک کیا اور امام احمد اس سے روایت کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم ازواج مطہرات کو اختیار دیا، لیکن ہم نے آپ ہی کو اختیار کیا تو پھر آپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جب آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اتری تو نبی میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں اور اس میں کوئی برا نہیں، اس میں جلدی نہ کرنا، جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہیں گے۔ خیر، آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش پسند کرتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ نے جو تم میں سے نیک ہیں ان کے لیے بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ میں نے کہا، کیا اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ مجھے اس معاملے میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے دل نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا۔ بکر بن خلف، ابو عاصم، جعفر بن یحییٰ بن ثوبان، عطا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند سے تب تک طلاق نہ مانگے جب تک بہت مجبور نہ ہو جائے۔ جو کوئی عورت ایسا کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی، اور جان لو جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ احمد بن اظہر، محمد بن فضل، حماد بن زید، ایوب، ابو قلابہ، ابی اسما، حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی بلا ضرورت شرعی کے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو سونگھنا بھی حرام کر دیا جاتا ہے۔ اظہر بن مروان، عبد الاعلی بن عبد الاعلی، سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جمیلہ بنت سلول نبی کے پاس آئی اور کہا، اللہ کی قسم میں ثابت پر کسی دین یا خلق کی برا سے غصہ نہیں ہوں،
لیکن میں سخت قباحت محسوس کرتی ہوں کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کروں۔ میں کیا کروں؟ وہ مجھے ہر حال میں ناپسند ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تو اس کا دیا ہوا باغ واپس کر دے گی؟ بولی جی ہاں، پھیر دوں گی۔ آخر آپ نے ثابت کو حکم دیا کہ عورت سے فقط اپنا باغ لیں، زائد ہرگز نہ لیں۔ ابو قریب، ابو خالد، حجاج، عمرو بن شعیب، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، حبیبہ بنت سہل ثابت بن قیس بن شیماس کے نکاح میں تھی۔ وہ خوبصورت نہ تھے تو حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر اللہ عز و جل کا خوف نہ ہوتا تو جب ثابت پہلی دفعہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اس کا باغ لوٹاتی ہے؟ وہ بولی ہاں۔ پھر اس نے ثابت کا دیا گیا باغ لوٹا دیا اور نبی نے ان میں تفریق کروا دی۔ علی بن سلمہ نیسابوری، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابی ابن اسحاق، عبادہ بن صامت، ربیع بنت معوذ بن عفرا، عبادہ بن ولید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ربیع بنت معوذ بن عفرا سے کہا تم اپنی حدیث مجھے سناؤ۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے شوہر سے خلا لی، پھر میں حضرت عثمان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا مجھ پر کتنی عدت ہے؟ انہوں نے کہا تجھ پر عدت نہیں مگر جب تیرے خاوند نے تجھ سے حال میں صحبت کی ہو تو اس کے پاس رہ یہاں تک کہ تجھے ایک حیض آ جائے۔ ربیع نے کہا سلیمان نے اس میں پیروی کی، نبی کے فیصلے کی۔ مریم مغالیہ کے باب میں وہ ثابت بن قیس بن شیماس کے نکاح میں تھیں اور ان سے خلا لیا تھا۔ ہشام بن عمار، عبد الرحمن بن ابی رجال، امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے کہ نبی نے قسم کھائی کہ اپنی ازواج سے 1 ماہ تک صحبت نہ کریں گے۔ پھر آپ 29 دن تک رکے رہے۔ جب 30ویں دن ساہ پہر ہوئی تو آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے کہا آپ نے تو 1 ماہ کے لیے قسم کھائی تھی کہ ہمارے قریب نہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا مہینہ اتنا ہوتا ہے اور 3 بار سب انگلیوں کو کھلا رکھا، اور اتنا ہوتا ہے اور سب انگلیوں کو کھلا رکھا ماں سوا ایک۔ آج دن پورے ہو گئے تو قسم بھی پوری ہو گئی۔ سوید بن سعید، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، حارثہ بن محمد، امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ کیا، اس لیے
کہ حضرت زینب نے آپ کا بھیجا ہوا حصہ پھیر دیا، تو حضرت عائشہ نے کہا زینب نے آپ کو شرمندہ کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے اعلاء کیا ان ازواج مطہرات سے۔ احمد بن یوسف، ابو عاصم ابن جریج، یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن سیفی، اکریمہ بن عبد الرحمن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی نے اپنی ازواج سے 1 ماہ تک اعلاء کیا۔ جب 29 دن مکمل ہوئے تو آپ طلوع آفتاب کے بعد تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو 29 دن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، محمد بن اسحاق، محمد بن عمرو بن عطا، سلیمان بن یسار، سلمہ بن صخرہ بیاضی سے مروی ہے میں عورتوں کو بہت چاہتا تھا اور میں کسی مرد کو نہیں جانتا جو عورتوں سے اتنی صحبت کرتا ہو جیسے میں کرتا تھا۔ خیر رمضان آیا تو میں نے اپنی عورت سے زہار کر لیا۔ اخیر رمضان تک ایک رات میری بیوی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی کہ اس کی ران سے کپڑا اوپر ہو گیا۔ میں اس سے صحبت کر بیٹھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس گیا اور ان سے بیان کیا اور عرض کی کہ میرے لیے یہ مسئلہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پوچھیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہماری شان براء میں کتاب نازل ہو جو تا قیامت باقی رہے، یا نبی کچھ غصہ فرما دیں اور اس کی شرمندگی تا عمر ہمیں باقی رہے۔ لیکن اب تو خود ہی اپنی غلطی کی سزا بھگت اور خود ہی جا۔ اور نبی سے اپنا حال بیان کر سلمہ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تو یہ کام کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں کیا ہے اور میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور میں اللہ عز و جل کے حکم پر صابر رہوں گا جو میرے بارے میں اترے۔ آپ نے فرمایا تو ایک بردہ آزاد کر۔ میں نے کہا قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں تو بس اپنے ہی نفس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا 2 ماہ لگاتار روزے رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو بلا مجھ پر آئی روزہ رکھنے ہی سے تو آئی۔ آپ نے فرمایا تو صدقہ دے اور 60 مساکین کو کھانا کھلا۔ میں نے کہا قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، ہم تو اس رات بھی واقع سے تھے، ہمارے پاس رات کا کھانا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا بنی زریق کے پاس جا اور اس سے کہہ
وہ تجھے جو مال دے اس میں سے 60 مساکین کو کھلا، اور جو بچے اسے اپنے استعمال میں لا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن ابی عبیدہ، اعمش، تمیم ابن سلمہ، عروہ بن زبیر، عائشہ، عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا، وہ بڑی برکت والا ہے جو ہر چیز کو سنتا ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہو کر خولہ بنت ثعلبہ کی بات نہ سن پائی۔ وہ شکایت کر رہی تھی اپنے خاوند سے متعلق کہ یا رسول اللہ، میرا خاوند میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ اس کے لیے چیرا گیا جب میں ضعیف ہوئی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے زہار کیا۔ یا اللہ، میں اپنا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ پھر وہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ جبرائیل یہ آیت لے کر اترے، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یعنی سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی۔ عبداللہ بن سعید، عبداللہ بن ادریس، محمد بن اسحاق، محمد بن عمرو بن عطا، سلیمان بن یسار، حضرت سلمہ بنت صخرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہار کرنے والا اگر کفارے سے پہلے جمع کرے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، یعنی 2 دفعہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ ایک ہی کفارہ کفایت کرتا ہے۔ عباس بن یزید، غندر، معمر، حکم بن ابان، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور کفارہ سے قبل اس سے صحبت کی، پھر وہ نبی کے پاس آیا اور آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے واقعی ایسا کیا؟ وہ بولا، یا رسول اللہ، میں نے اس کی پنڈلی کی سفیدی دیکھی چاندی میں اور میں بے اختیار ہو گیا اور جمع کر بیٹھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ کفارہ دینے سے قبل اب دوبارہ جمع نہ کرے۔ ابو مروان، محمد بن عثمان، ابراہیم بن سعید، ابن شہاب، حضرت سہل بن ساعدی سے مروی ہے کہ عویمر بن عجلانی قاسم بن عدی کے پاس آیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے یہ مسئلہ دریافت کرو، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی بیگانے شخص کو دیکھے صحبت کرتے ہوئے
پھر اس کو مار ڈالے تو کیا خود اس کے بدلے مارا جائے گا یا پھر کیا کرے؟ خیر، عاصم نے نبی سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ نے ایسے سوالوں کو برا جانا۔ پھر عویمر عاصم سے ملا اور پوچھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ عاصم نے کہا، میں نے پوچھا لیکن تجھ سے مجھے کبھی کوئی بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے نبی سے پوچھا، آپ نے برا محسوس کیا ان سوالوں کو؟ عویمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا۔ پھر وہ آیا نبی کے پاس تو دیکھا کہ آپ پر اسی بابت وحی نازل ہو رہی ہے۔ آخر آپ نے لعان کرایا۔ پھر عویمر نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں اب اس عورت کو اپنے ساتھ لے گیا تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی۔ آخر عویمر نے اس کو نبی کے بات کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ پھر یہ سنت ہو گئی۔ لعان کرنے والے میں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر عویمر کی عورت کالا بچہ، کالی آنکھوں والا، بڑے سرین والا جنے تو میں سمجھتا ہوں کہ عویمر نے سچی تہمت لگائی، اور اگر سرخ رنگ کا چیح جیسے وہراہ کیڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ عویمر جھوٹا ہے۔ راوی نے کہا، پھر اس عورت کا بچہ بری شکل کا پیدا ہوا۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی، ہشام بن حسان، اکرمہ ابن عباس، ہلال بن امیہ، بشریق بن ساحمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہلال بن امیہ نے تہمت لگائی اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شریک بن ساحمہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، تو گواہ لا، نہیں تو قبول کر حد اپنی پیٹھ پر۔ ہلال نے کہا، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں سچا ہوں، اور اللہ میرے بارے میں کوئی ایسا حکم ضرور اتارے گا جس سے میری پیٹھ بچ جائے۔ راوی نے کہا، پھر یہ آیت اتری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، یعنی جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں کو زنا کی اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں مگر ما سوا ان کے اپنے نفس کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور ہلال اور اس کی بیوی کو بلوایا۔ وہ دونوں آئے، پہلے ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی، اور آپ یہی فرماتے جاتے، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ خیر، اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دیں۔ جب پانچویں گواہی کا وقت آیا، یعنی یہ کہنے کا
کہ اللہ تعالی کا غضب عورت پر اترے اگر مرد سچا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ گواہی ضرور واجب کر دے گی رب ذوالجلالی والاکرام کے غضب کو اور دوزخ کو اگر یہ جھوٹی ہوئی تو۔ یہ سن کر وہ خاتون جھجکی اور مڑی۔ ہم نے خیال کیا شاید اب سنبھل جائے اور اپنی گواہی سے رجوع کر لے، لیکن اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قبیلہ کو رسوا کرنے والی نہیں۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں والا، بھری سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سہمہ کا ہے، آخر اسی صورت کا لڑکا پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں لعان کی بابت حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ ضرور کچھ حد نافذ کرتا۔ ابو بکر بن خلاد، اسحاق بن ابراہیم بن حبیب، عبدہ بن سلیمان، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم شب جمعہ کو مسجد میں تھے کہ ایک شخص کو دیکھے، پھر اس کو مار ڈالے، تو کیا تم اس کو مار ڈالو گے؟ اور اگر زبان سے کہے تو اس کو کوڑے لگاؤ گے؟ اللہ کی قسم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں گا۔ تب اللہ تعالی نے آیت لعان نازل فرمائی۔ پھر وہ شخص آیا اور اس نے اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں لعان کرایا اور فرمایا مجھے گمان ہے شاید اس عورت کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو۔ بعینہ ایسے ہی ہوا، اس کے ہاں گھنگریالے بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔ احمد بن سنان، عبد الرحمن بن مہدی، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے لعان کیا اپنی عورت سے اور اس سے پیدا ہوئے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکاری ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں جدائی کروا دی اور بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔ علی بن سلمہ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اسحاق، طلحہ بن نافع، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مرد نے قبیلہ عجلان کی خاتون سے نکاح کیا اور رات کو اس سے صحبت کی، اسی کے پاس رہا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگا میں نے اس کو باکراہ نہیں پایا۔ آخر دونوں کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا میں تو باکراہ تھی، آپ نے حکم دیا تو دونوں نے لعان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مہر دلوایا۔
محمد بن یحییٰ، حیواہ بن شریح، زمراہ بن ربیعہ، ابن عطا، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اقسام کی عورتوں میں لعان واجب نہیں۔ ایک نصرانیہ جو مسلمان کے نکاح میں ہو، دوسری یہودیہ جو مسلمان کے نکاح میں ہو، تیسرے آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو، چوتھی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو۔ حسن بن قزعہ، مسلمہ بن علقمہ، داود بن ابی ہند، عامر، مسروق، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اپنی عورتوں ازواج مطہرات سے، اور حرام کیا زواج کو اپنے اوپر، اور قسم میں کفارہ مقرر کیا۔ محمد بن یحییٰ، وہب بن جریر، ہشام، یحییٰ ابن ابی کثیر، یعلا بن حکیم، سعید بن جبیر، ابن عباس، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا، حرام میں قسم کا کفارہ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں، تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے آزاد کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا، اور بریرہ کا خاوند آزاد تھا۔ محمد بن مثنی، محمد بن خلاد، عبد الوہاب، خالد، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بریرہ کا خاوند مغیث غلام تھا، اور میں اس وقت بھی وہ لمحے یاد رکھتا ہوں جب وہ بہہ رہے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، تم تعجب نہیں کرتے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت رکھتا ہے، اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے۔ آخر آپ نے بریرہ سے فرمایا، کاش تو لوٹ جا مغیث کے پاس، وہ تیرے بچہ کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں لوٹنے کا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔ علی بن محمد، وکیع، اسامہ بن زید، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بریرہ کے واسطے 3 سنتیں قیام پذیر ہوئیں۔
اول وہ آزاد ہوئیں تو ان کو اختیار دیا گیا اور ان کا خاوند ہنوز غلام تھا۔ دوم، لوگ بری راہ کو صدقہ دیتے، وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیج دیتی۔ آپ فرماتے، یہ صدقہ تو بری راہ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ سوم، آپ نے بری راہ کو اختیار دیا اور فرمایا ولا اسی کا حق ہے جو آزاد ہے۔ علی بن محمد، وکیع، سفیان، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بریرہ کو حکم ہوا 3 حیض کی مدت تک عدت کرنے کا۔ اسماعیل بن توباہ، عباد بن عوام، یحییٰ بن ابی اسحاق، عبد الرحمن بن عزینہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا، یعنی جب وہ آزاد ہوئیں تو نکاح برقرار رکھنے کا۔ محمد بن طریف، ابراہیم بن سعید، عمر بن شبیب، عبداللہ بن عیسیٰ، عطیہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہیں۔ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کا مستدل ہے۔ محمد بن بشار، ابو عاصم، ابن جریج، مظاہر بن اسلم، قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ ابو عاصم نے کہا جو اس حدیث کا راوی ہے کہ میں نے یہ حدیث خود مظاہر بن اسلم سے بیان کی، کہا مجھ سے یہ حدیث بیان کرو جیسے تم نے یہ حدیث ابن جریج کو بیان کی تھی۔ انہوں نے روایت کیا قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ محمد بن یحییٰ، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر، ابن لہیعہ، موسیٰ بن ایوب، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے مالک نے اپنی لونڈی سے میرا نکاح کر دیا تھا، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم دونوں میں جدائی کروا دے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غصہ کی حالت میں منبر پر تشریف لائے اور کہا، اے لوگو، کیا حال ہے تم میں سے اس کا کہ وہ نکاح کر دیتا ہے اپنے غلام کا لونڈی سے، پھر دونوں میں جدائی چاہتا ہے؟ یاد رکھو، طلاق کا اختیار اسی کو ہے جو پنڈلی تھامے۔ محمد بن عبد المالک بن زنجویہ، ابو بکر، عبد الرزاق، معمر، یحییٰ بن ابی کثیر، عمر بن معتب، ابی حسن مولا بنی نوفل حضرت ابو الحسن سے مروی ہے کہ ابن عباس سے ایسے غلام کی بابت سوال کیا گیا جو اپنی عورت کو 2 طلاقیں دے پھر دونوں آزاد ہو جائیں تو کیا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ ابن عباس نے کہا، ہاں۔ ان سے کہا گیا، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ راوی عبد الرزاق نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، ابو الحسن نے یہ حدیث بیان کر کے اپنی گردن پر بہت بھاری پتھر بوجھ اٹھا لیا۔ علی بن محمد، وکیع، سعید بن ابی عروبہ، مطر، قمیصہ بن زویب، عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مشتبہ مت کرو۔ ام ولد کی عدت 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، یحییٰ بن سعید، حمید بن نافع، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اس کی بیٹی کا شوہر وفات پا گیا اور اس بیٹی کی آنکھیں آشوب چشم سے دکھ رہی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ سرما یا دوا لگا لے۔ آپ نے فرمایا، پہلے تم عورتیں 1 سال پورا ہونے پر اونٹ کی مینگنی چھینکتی تھیں، وہ تو تمہیں گوارا تھا، اور اب تو عدت فقط 4 ماہ 10 دن کی مدت ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، زہری، عروہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کو زیبا نہیں کہ کسی میت پر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ ما سوا خاوند کے۔ حناد بن سری، ابو احوص، یحییٰ بن سعید، نافع، صفیہ بنت ابی عبید، ام المؤمنین حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کو مناسب نہیں سوگ کرنا کسی میت پر،
3 روز سے زیادہ سوائے خاوند کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ہشام بن حسان، حفصہ ام عطیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے مگر عورت اپنے خاوند پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے، اور سرما مت لگائے، خوشبو نہ لگائے، مگر جب حیض سے پاکی حاصل ہو تو تھوڑی سی مقدار عود ہندی، قسط اور اذفار خوشبو کی ایک قسم لگا لے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، عثمان بن عمر ابن ابی ذئب، صالح حارث بن عبد الرحمن، حمزہ بن عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، اور میرے والد سیدنا عمر اس کو برا جانتے تھے۔ آخر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ طلاق دے دو اس عورت کو، اور میں نے طلاق دے دی۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عطا بن صائب، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص کو اس کے باپ یا اس کی ماں نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس شخص نے نظر مانی کہ اس نے اگر طلاق دی تو 100 غلام آزاد کرے گا۔ پھر وہ ابو درداء کے ہاں آیا، وہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور اس کو طویل کرتے تھے، اور انہوں نے نماز پڑھی ظہر اور عصر کے درمیان۔ آخر اس شخص نے ابو درداء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اپنی نظر پوری کر، اپنے والدین کی اطاعت کر۔ ابو درداء نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ماں باپ بہتر دروازے ہیں جنت جانے کے، اب تیری منشا والدین کا خیال کر یا نہ کر۔